ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. صدق الله العظيم. برادران اسلام، جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہونے والے اہل ایمان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین ہم کو عطا فرمایا گیا ہے، اس میں بنیادی بات اللہ کے ساتھ عبدیت اور عبودیت اور عبادت کے تعلق کی ہے. یعنی اللہ کی بندگی مقصود ہے، اللہ کی اطاعت مقصود ہے، فرما برداری مقصود ہے. مقصود یہ ہے کہ بندے یہ سمجھیں کہ وہ بندے ہیں، مالک نہیں ہے، آقا نہیں، خود مختار نہیں. یہ سمجھیں کہ ان کا مالک، ان کا خالق، ان کا آقا، ان کا حاکم اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، جو یکتا و تنہا ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ شریک نہیں. نہ اس پہلو سے شریک ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اور نہ اس پہلو سے شریک ہے کہ اس کی حکمرانی تسلیم کی جائے، نہ اس پہلو سے شریک ہے کہ اس کی قانون سازی کی مداخلت انسانوں کی زندگی میں ہو. اللہ کرے تنہا، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، حاکم بھی ہے، اور اس کے جو بھی نام ہیں، جو اس کی صفات اور خصوصیات ہیں، ان پر اس کی ذات پر ایمان کے ساتھ ایمان لانا فرض ہے. صرف اللہ کو مان لینا کافی نہیں. اللہ کو اس طرح ماننا ہے جس طرح اس نے ماننے کی دعوت دی ہے. قرآن پاک میں جس طرح اپنا تعارف کرایا ہے اس طرح ماننا ضروری ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا، تمام مخلوقات کا مالک بھی ہے، پیدا کرنے والا بھی ہے، پرورش کرنے والا بھی ہے، نگہداشت فرمانے والا بھی ہے، جو بہت مہربان ہے، بہت کرم فرمانے والا ہے، اور جو جزا و سزا کے دن کا تنہا مالک ہے کہ کسی دوسرے کی مجازی ملکیت بھی وہاں نہیں ہوگی، کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی، کسی کا اختیار نہیں ہوگا، اور کسی کی ملوکیت یا ملکیت نہیں ہوگی. اور پھر اس کے بعد بندہ یہ کہتا ہے اللہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے پروردگار، اے میرے پیدا کرنے والے، اے مجھے رزق دینے والے، میری پرورش کرنے والے، اے رحمان و رحیم، اے روز جزا کے مالک، صرف ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں. بندگی میں کوئی شریک نہیں کیا جا سکتا. ظاہر ہے شرکت، یہی شرکت شرک ہے جس کی مغفرت ہے. اور شرکت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مسجد کے ساتھ مندر کو شریک کر دیا جائے، اور محراب کے ساتھ قبر کو شریک کر دیا جائے، کسی زندہ مردے کے سامنے جھکنے کے عمل کو شریک کر دیا جائے. صرف یہ شرک نہیں،
پھر یہ بھی ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ کسی کی مطلق اطاعت و فرما برداری ہم پر لازم ہے. اگر کسی کے بارے میں بھی آپ کے دماغ میں یہ بات ہے تو آپ مشرک ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی طاقت قلم کے ہاتھ میں ہے، اسے اختیارات کلیے ہیں، جو چاہے وہ کرے، فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے، اگر یہ مان کے چلتے تو مشرک. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت کا فیصلہ فلاں کے ہاتھ میں ہے اور جو فیصلہ ہوگا وہی خود مختارانہ ہوگا اور آخری ہوگا، یہ مانتے ہیں اور ذہن میں اللہ نہیں ہے کہ خود مختاری اس کی ہے اور عدل و انصاف کے فیصلے اس کے ہیں. اگر ذہن میں یہ بات تازہ نہیں اور اس پر ایمان نہیں تو یہ شرک. رزق اللہ دے رہا ہے، اللہ پروردگار ہے، اللہ مہر فرما رہا ہے، سانسیں اللہ کے فضل سے آ رہی اور جا رہی ہے، وقت اللہ کا دیا ہوا ہے، دماغ اللہ نے عطا فرمایا ہے، صلاحیتیں سب اللہ کی دی ہوئی ہے. لیکن بیچ میں دوسرا کیسے گھستا ہے؟ یہ دوسرا کیسے گھستا ہے؟ یہ دوسرا کوئی سادھو ہو، سنت ہو، پیر ہو، فقیر ہو، دستگیر ہو، مردہ ہو، زندہ ہو، حاکم ہو، فوج ہو، طاقت کا کوئی مظہر ہو، یہ سب گھسپیٹھیے ہیں. ان کو اگر داخل کیا جائے تو جرم، اور یہ بیچ میں داخل ہو تو یہ مجرم. بندے اور خدا کے درمیان کوئی نہیں. پیغمبر ہدایت دینے کے لیے آتے ہیں، رہنمائی کے لیے آتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں تم اللہ سے مانگو، مجھ سے نہ مانگو. فرشتے کہتے ہیں کہ مجھ سے نہ مانگو، اللہ سے مانگو. اگر کوئی فرشتہ یہ کہہ دے مجھ سے مانگو، وہ فرشتہ جہنمی ہے، وہ کافر فرشتہ ہو جائے. کوئی پیغمبر یہ کہہ دے مجھ سے مانگو، اللہ سے نہ مانگو، مجھ سے مانگو، وہ پیغمبر نہیں شیطان ہے. جو بھی پیغمبر آیا وہ یہی بتانے کے لیے آیا، یہی کہنے کے لیے آیا کہ اللہ سے مانگو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ سے رشتہ قائم کرو، اللہ کے سامنے جھکو، طاقت اللہ کی تسلیم کرو. اسی کے لیے نماز، اسی کے لیے روزہ، اسی کے لیے زکات، اسی کے لیے حج، اسی کے لیے ساری زندگی. صرف نماز، روزہ، زکات، حج دینداری کا نام نہیں. پوری زندگی اللہ کی شریعت اور اللہ کے قانون اور اللہ کے قاعدے اور ضابطے کے مطابق گزارنی پڑے گی. دکان اللہ کی شریعت کے مطابق حلال بیچنے کے لیے ہوگی، حرام بیچنے کے لیے نہیں ہوگی. کارخانہ اللہ کی شریعت کے مطابق حلال کی بنیاد پر قائم ہوگا، حرام اس میں گھس نہیں پائے گا. دفتر ہوگا، آفس ہوگا، سیکریٹریٹ ہوگا، ملازمت کی کوئی جگہ ہوگی، اللہ کے قانون کے مطابق وہاں آنا ہوگا، جانا ہوگا، معاملات کرنے ہوں گے. اس سے اگر ہٹتے ہیں تو یہیں سے شرک اور کفر اور الحاد شروع ہو جائے. یہ صاف تعلیم ہے اور حکم ہے کہ کوئی ایسا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وَأَنَا أَفْضَلُ الْمُسْلِمِينَ. فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت صرف اور صرف اللہ ہے. جو وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، اور یہ ساری سارے جہانوں کا مالک اور خالق و پروردگار ہے، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں اسی بات میں اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہوں، پہل کرتا ہوں. ہر مسلمان سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ یہ عہد کرے، اس کا اعلان کرے، اس کا اظہار کرے، اس کا اقرار کرے، عمل سے اس کا ثبوت دے. اتنے لوگ ایسے ہیں جو مسجد میں آ کر تو اپنی پیشانی اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو اغفو دکھاتے ہیں، متکبر ہو جاتے ہیں. باہر نکل کر وہ اللہ کی شریعت کو پامال کرتے ہیں، وہ سنتوں کو بالا طاق رکھتے تھے، باہر نکل کر وہ فیشنیبل بن جاتے، باہر نکل کر وہ جھوٹے خداؤں کے تابع دار بن جاتے، باہر نکل کر وہ مشرک بنتے، کافر بنتے. باہر نکلتے ہیں تو دکانوں کو مشرک بناتی ہے، کارخانہ مشرک بناتا ہے، بینک مشرک بناتا ہے،
ان کے ادارے مشرک بناتے ہیں، حکومت کی ملازمتیں مشرک بناتی ہیں، باہر نکل کر وہ گند میں گرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نماز تربیت کے لیے نہیں ہوتی ہے، ان کی نماز اصلاح کے لیے نہیں ہوتی ہے، ان کی نماز تعلق میں اللہ کے لیے نہیں ہوتی ہے، نمائشی نماز، دکھانے کی نماز اور مظاہرے کی نماز ہوتی ہے، جس نماز کے اثرات زندگی پر مرتب نہیں ہوتے۔ نماز میں ہم اللہ کے سامنے اقرار کرتے ہیں، ایمان کا اقرار کرتے ہیں، عبدیت کا اقرار کرتے ہیں، اللہ سے ہی استعانت اور استغاثے کا اقرار کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے پیٹھ کو جھکا کر پٹوا بنا کر مثل حیوان کے اور ہاتھ گھٹنوں بھر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے اپنا سر زمین پر پٹک دیتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، ماتھا رگڑتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ کرتے اس لیے کہ نماز دماغ کی تربیت کرتی ہے، نماز عقل کی تربیت کرتی ہے، نماز دل کی تربیت کرتی ہے، نماز روحانیت عطا کرتی ہے، نماز صحیح نفسانیت کو صحیح رخ عطا کرتی ہے، نماز جسم کے ایک ایک عضو کو اللہ کی اطاعت سے وابستہ کرتی ہے۔ نماز سر سے لے کر پیر تک ہر نمازی کو صحیح معنی میں بندے مومن بنا دیتی اگر نماز ہے، اگر یہ وہ نماز ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، وہ نماز ہے جس کا ذکر زبان نبوت پر آیا، اگر وہ نماز ہے جو نماز حضور پاک علیہ السلام نے پڑھی، ابو بکر و عمر و عثمان و علی نے پڑھی، صحابہ نے پڑھی، تابعین نے پڑھی، اگر وہ نماز ہے تو یہ نماز عقل کو مسلمان بناتی ہے، دل کو مسلمان بناتی ہے، نفس اور روح کو مسلمان بناتی ہے، ہاتھ اور پیر کو مسلمان بناتی ہے، قلب و جگر کو مسلمان بناتی ہے، پھر انسان کا پورا وجود اسلام کی نمائندگی کرتا ہے، سر تسلیم اللہ کے سامنے خم ہوتا ہے، بندہ مسجد میں ہو یا باہر ہو، سڑک پر ہو یا گلی میں ہو، اپنے گھر میں ہو یا دکان میں ہو یا کارخانے میں ہو، ہر جگہ وہ بندہ ہے، ہر جگہ وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، ہر جگہ وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، کمرے میں بیٹھا ہوا ہے جہاں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو بھی خلوت میں اللہ کو یاد کر رہا ہے اور اللہ کی اطاعت کر رہا ہے اور حیا کو اختیار کر رہا ہے، ٹی وی کھول رہا ہے تو اگر کوئی بے حیائی کا منظر سامنے آ رہا ہے تو نگاہ پھیر رہا ہے، بٹن بند کر رہا ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو اوریانیت کا مظاہرہ ہو مجھے نہیں دیکھنا ہے کیونکہ ممانعت، یہ فرق پڑتا ہے جب نمازی ہوتا ہے۔ فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بے حیائی کی باتوں سے اور تمام منکر سے، برائیوں سے روک دیتی ہے۔ یہ نماز کا تعارف قرآن پاک میں آیا 21ویں پارے کے بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تمام بے حیائیوں سے، نماز فلموں سے، نماز تھیٹروں سے، نماز اولیا قسم کے مظاہروں سے، نماز گندے گانوں سے، نماز موبائل اور ٹی وی اور لیپ ٹاپ میں غلط قسم کے مواد سے جو فحاشی اور اوریانیت اور عیاشی کی طرف لے جانے والے وعدہ اس سے نماز بچاتی ہے، نماز حفاظت کرتی ہے، کیونکہ نماز ایمان کی پرورش کرتی ہے، نماز قلب کو مجلہ اور مصفہ بناتی ہے، نماز نفس کو مزکہ بناتی ہے، نماز سے عقل مومن بن جاتی ہے، نماز سے پورا وجود اسلام کا نمائندہ بن جاتا ہے، نماز اللہ سے تعلق قائم کر دیتی ہے، نماز انبیاء کرام کے دربار میں لے جاتی ہے، نماز اولیاء اللہ سے رابطہ قائم کر دیتی ہے، نماز کے نتیجے میں طہارت حاصل ہوتی ہے، پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، پاک بازی حاصل ہوتی ہے، عفت معافی حاصل ہوتی ہے، شرم و حیا حاصل ہوتی ہے۔ نماز کے ذریعے انسان زمین سے اٹھ کر آسمان تک پہنچ جاتا ہے، اس کو معراج نصیب ہو جاتی ہے اور اس معراج میں اللہ کی ہم کلامی کا اسے شرف حاصل ہوتا ہے۔ نماز انسان کو سرا سے سوریا پر پہنچا دیتی ہے، نماز انسانوں کو بیچ سے انسان کو اٹھا کر فرشتوں سے ملا دیتی ہے۔ نماز کا پیغام بڑا زبردست ہے، نماز کی برکات بے انتہا بے شمار ہے،
نماز کے اثرات انسانی زندگی پر پڑتے ہیں تو ایک نئی تشکیل ہوتی ہے، ایک نئی تربیت ہوتی ہے، ایک نیا ظہور ہوتا ہے، ایک نئی تکمیل اور تخلیق ہوتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی آدمی بالکل بدل گیا، نئے سانچے میں ڈھل گیا اور اس کو نیا وجود عطا ہو گیا۔ ایک نماز بھی اگر صحیح پڑھ لی جائے، ایک سجدہ بھی صحیح ہو جائے تو پھر ہزاروں لاکھوں سجدوں سے نجات مل جاتی۔ پھر انسان کا سر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو کسی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، اور اللہ کی اطاعت کا پٹا گردن میں ڈال دیتا ہے تو پھر کسی کی اطاعت بھی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ کا بندہ نہ ہو اور نبی کا امتی نہ ہو۔ اور نبی کا امتی وہی ہے جو نبی کا غلام، اور اللہ کا بندہ وہی ہے جو اللہ کا مطیع و فرمانبردار، جو اللہ سے بغاوت کرتا ہو، جو حرام سے پڑا ہوا ہو، جو بے شرم ہو، جو بے حیا ہو، جس کا دل کالا ہو، جس کا نفس سیاہ ہو، جس کا دماغ الٹا ہوا ہو، جس کے دماغ میں غلط نظریات اور خیالات ہو، جو جسم سے مسلمان ہو، دماغ سے وہ کمیونسٹ ہو، کیپیٹلسٹ ہو، لبرلسٹ ہو اور کیا ہو، وہ کسی اسم کا ماننے والا ہو، کسی نقطۂ نظر کو تسلیم کرنے والا ہو، اس کا اصل مرجع اور ملجا و ماوا قرآن نہ ہو، وہ گائیڈنس کہیں اور سے حاصل کرتا ہو، اس کا گائیڈ کوئی اور ہو، اس کا رہبر کوئی اور ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رہبر نہ ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عید میلاد النبی کے جلسے کے لیے ہے، سیرت النبی کے جلسے کے لیے ہے، نعت کے لیے ہے، مدحت کے لیے ہے، منقبت کے لیے ہے، انگلیاں چومنے کے لیے ہے، لیکن اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے گھروں کا نظام سنت کے مطابق ہو، دکانیں سنت کے مطابق ہو، کارخانے سنت کے مطابق ہو، ملازمتیں سنت کے مطابق ہو۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے پوری زندگی کے لیے، صرف قوم و صلاح کا نمونہ نہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے تجارت بھی کی اور گھر بھی بسایا اور مینجمنٹ بھی چلایا، رہنمائی بھی فرمائی، فوجوں کی قیادت بھی کی اور تمام انسانوں کو زندگی میں منظم فرمایا، ہر ڈپارٹمنٹ قائم کیا اور اس کے ذمہ دار طے فرمائے کون سا وہ کام ہے جو زندگی کے لیے ضروری ہو اور اس کی ہدایت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی ہو۔ لوگوں نے سنت کو صرف مسواک میں اور داڑھی میں اور کچھ لباس کے لمحات تہوار میں محدود کر دیا ہے۔ سنت کے معنی ہے طریقہ نبوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت ہے۔ تجارت میں سنت اور زراعت میں سنت اور ملازمت میں سنت اور دوستی اور دشمنی میں سنت اور قوت کے اظہار میں سنت، ہر میدان میں سنت کا مطلب یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، آپ کی تعلیمات کیا ہیں، آپ نے ہدایات کیا عطا فرمائی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کو سیرت سے سیکھنا ہے، حدیث نبوی سے پڑھنا ہے، قرآن پاک سے سمجھنا ہے۔ ہمارے لیے جو کتابیں مرجع ہیں جن کی طرف رجوع کرنا ہے اور جن سے استفادہ کرنا ہے وہ بنیادی طور پر قرآن پاک ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتابیں ہیں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں ہیں، ہمیں ان سے ہی بنیادی طور پر استفادہ کرنا ہے۔ اور جہاں کوئی بات نہ سمجھ میں آئے صحیح علماء سے، ربانی علماء سے، حقانی علماء سے، عامل علماء سے اور باعمل علماء سے پوچھنا۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، فرمایا گیا کہ جو چیز تمہیں نہ معلوم ہو اس کو ان لوگوں سے پوچھو جن کو معلوم، جن کو یاد ہو، جو دین کو کی سمجھ رکھتے ہو، پھر ان سے رجوع کر لیا جائے اور ان سے پوچھ لیا جائے۔ یہ ہدایت فرمائی گئی ہے۔ تو مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شریعت دی گئی ہے، جو فرائض عطا فرمائے گئے ہیں، وہ صرف محدود فرائض نہیں اور ان کا تعلق صرف اس جگہ سے نہیں ہے جہاں پر روزہ کیے جائے۔ نماز کا جو فریضہ ہے اس کا تعلق سے مسجد سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی وسعت عطا فرمائی ہے کہ نماز آپ جہاز پہ پڑھیے، ریل پہ پڑھیے، بس پہ پڑھیے، کار پہ پڑھیے، پارک میں پڑھیے، راستوں میں پڑھیے، جو بھی جگہ صاف ستھری ہو اور جس جگہ پر کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے
اور آپ کو بھی پریشانی نہ ہو اس جگہ پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مسجد بنا دیا ہے، اور پوری زمین کی مٹی کو اگر وہ پاک ہے تو میرے لیے تیمم کا ذریعہ بنا دیا. اس اعتبار سے نماز محدود نہیں ہے صرف مسجد کے کیمپس کے اندر. یہ وہ عبادت نہیں ہے جو مندر کے اندر اور گرودوارے کے اندر اور چرچ کے اندر اور کلیسا کے اندر اور سینیگوگ کے اندر ہوتی. آپ کہیں پر نہیں دیکھیں گے کہ کہیں راستے پر، فٹ پاتھ پر، ریلوے اسٹیشن پر، فلائٹ کے اسٹیشن پر یا جہاز میں کوئی پنڈت جی اپنی عبادت کر رہے ہیں. وہاں آپ دیگر مذاہب والوں کو نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ اس جگہ کے ساتھ اور دن کے ساتھ اور وقت کے ساتھ عبادتوں کو انہوں نے پابند کر دیا. لیکن ہم چونکہ ہر وقت اللہ کے بندے اور ہر جگہ اللہ کے بندے اور اللہ ہر وقت معبود ہے اور ہر جگہ معبود ہے، اس لیے ہمارا رشتہ ہر وقت کا ہے، دائمی ہے، ابدی ہے، لازوال ہے. اور جب یہ رشتہ لازوال ہے اور دائمی ہے اور ابدی ہے اور ہر جگہ ہے اور ہر مقام پر ہے، تو کسی مقام پر بھی بندگی کے احساس سے ہم الگ نہیں ہو سکتے. شادی ہو یا زمین، شادی بالکل طریقہ نبوی کے مطابق ہونی ہے. دنیا جھک مارے، لوگ راضی ہوں، ناراض ہوں، چڑ جائیں، کچھ بھی کریں، چاہے اپنی جہنم میں. قرآن کے اور اسلام کے اور دین کے اور نبی کے مطابق شادی ہو. شادی کا مطلب عیاشی کا نہیں ہے، شادی کا مطلب ایسی خوشی کا نہیں ہے جو پابند نہ ہو. شادی کی خوشیوں کو پابند شریعت بننا. غمی کا مطلب یہ نہیں کہ شیطنت ہو، ماتم ہو، حضور قسم کے مظاہرے ہو. امین کو قرآن کا پابند ہونا ہے، حدیث کا پابند ہونا ہے، طریقہ نبوی کے مطابق غمی کا احساس کرنا ہے اور اظہار کرنا ہے. کسی کی موت پر واغیرہ نہیں کرنا ہے، کسی کے مرنے سے دنیا نہیں چلی جاتی ہے. اللہ باقی ہے، اللہ یتیموں کو پالتا ہے اور اللہ بیواؤں کا انتظام کرتا ہے اور اللہ چھوٹوں اور بڑوں سب کا محافظ ہے. تو کسی کے مرنے سے کوئی ختم نہیں ہوتا. اسی لیے فرمایا گیا کہ اہل ایمان کہا گیا کہ اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. کوئی مصیبت آ جائے، موت کی مصیبت ہو، حادثے کی مصیبت ہو، کسی نوعیت کی مصیبت ہو، جب اہل ایمان کو ایسی کوئی مصیبت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں، ہم سب اللہ کے، وانا الیہ راجعون، ہم سب کو اللہ کی طرف جانا ہے. ہمارے یہاں اردو زبان میں انا للہ وانا الیہ راجعون کے غم کے اظہار کا کلمہ بن گیا ہے. دل پڑھوں کا کلے گا تھام کر لوگ پڑھتے بھی اس کلمے کی جان نکال کر اس کا مخرج بھی صحیح نہیں نکلتا، اس لیے کہ اس کے بارے میں کمی کے اظہار کیا ہے. یہ بیوقوفی ہے. انا للہ کلمہ توحید ہے، انا للہ حق کا اعلان ہے، انا للہ موت کا استقبال ہے، انا للہ مصائب کے چیلنج کا مقابلہ ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون میں سکینت ہے، طمانینت ہے، ایمان ہے، ایقان ہے، اذعان ہے اور اس کا اظہار ہے. ہم اللہ کے ہیں، یہ ہے اعلان. انا للہ وانا الیہ راجعون، اور ہم سب کو اللہ کی طرف جانا ہے. ایک ہے ہم بھی ہیں. اس لیے قبرستان پر جب جانا ہے تو نہ چراغ جلانا ہے، نہ اگربتی جلانا ہے، نہ چادر چڑھانا ہے، نہ پھول چڑھانا ہے، نہ تماشے بازی کرنا ہے، نہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہونا ہے، نہ اس سے کچھ مانگنا ہے، بلکہ جانا ہے تو یہ کہتے ہوئے جانا ہے کہ اہل مقابر کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہنا ہے کہ بھائی اہل مقابر، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں اور آپ پہلے چلے گئے، ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. اب پہلے پہنچ گئے اس دنیا میں. ہم ابھی رہ رہے ہیں شہر میں، لیکن ہم بھی قبرستان کے سنگاتے میں آنے والے ہیں. لہٰذا یہ حساب ہوتا ہے اور اس حساب کے ذریعے موت کی یاد ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة.
اے لوگوں میں نے تم کو قبر پر جانے سے پہلے منع کر دیا تھا، اب قبر پر جایا کرو اس لیے کہ آخرت کی یاد دلاتی ہے قبر، اس لیے آخرت کی یاد کے لیے، موت کی یاد کے لیے اور جنت و دوزخ کی یاد کے لیے جایا کرو، اور کسی مقصد سے لیکن انتقال کسی کا ہو، کوئی حادثہ ہو تو انا للہ، اور جب وہاں جانا ہو تو بھی اللہ کی یاد اور موت کی یاد، اور یہ بات کہ بھائی کوئی پہلے گیا کوئی بعد میں آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بھی تیار ہیں آنے کے لیے۔ اور ہر لمحے آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ موت کا پیغام آ سکتا ہے، جس کو معلوم کہ جو بیٹھا ہے وہ اٹھے گا، جسے معلوم جو لیٹا ہے اس کو پھر پوچھنے کا موقع ملے گا، کس کو معلوم؟ کتنے ہیں جو بیٹھے بیٹھے کوئی تقریر سنتے سنتے رخصت ہو گیا، کوئی پارلیمنٹ میں رخصت ہو گیا، کوئی سماجی میں ہو گیا، کوئی سماجی کے نیچے آ گیا، اللہ ہی کو معلوم ہے کس کو کس طرح جانا۔ اس لیے ہر آدمی کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے جانے کے لیے، کسی وقت کی پیغام آ سکتا، اور بتایا نہیں گیا، سب سے چھپایا گیا، سب سے چھپایا گیا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو سب پر مخفی ہے، بڑے سے بڑے شخص کو نہیں معلوم، حکیم کو نہیں معلوم، ڈاکٹر کو نہیں معلوم، سائنٹسٹ کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم، لوگوں کے بارے میں نہیں، اپنے بارے میں نہیں معلوم کہ اس کی موت کب آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو چاہا مخفی رکھا، جس چیز کو چاہا کھول دیا۔ میرے بزرگوں، نماز اتنی زبردست عبادت ہے، ہر عبادت بہت اہم ہے، لیکن خاص طور پر ایمان کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز۔ اور نماز میں ایک طرف حکم یہ ہے دماغ کو کہ وہ تدبر کرے اور فکر کرے اللہ کے کلام پر اور اللہ کی کبریائی پر۔ دل کو حکم یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے خالص ہو جائے، اللہ کی طرف رخ کر لے، جیسے چہرے کو اور سینے کے لیے جو حکم ہے کہ کعبے کی طرف رخ ہو، رخ کسی اور طرف نہ ہو، ایسے دل کو یہ آرڈر ہے کہ دل کے کمپس کی سوئی اللہ کی طرف، اور نفس کو یہ حکم ہے کہ وہ پوری پاک بازی کے ساتھ اور پاکیزگی کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو۔ روح کو یہ حکم ہے کہ وہ معراج کے لیے تیار ہو جائے، دوران نماز اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوگا تو یہ روح جو عالم بالا سے آئی ہے اور زمین کے اندر ڈالی گئی تھی، یہ نماز کے دوران روح اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرے گی، اور پورے جسم کو یہ حکم ہے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے تلوے تک کہ کبھی حالت قیام میں، کبھی حالت رکوع میں، کبھی حالت قعود میں، کبھی حالت سجود میں، اوپر سے لے کر نیچے تک کی ہر حالت میں انگ انگ عضو عضو اور پور اللہ کی فرما برداری میں مشغول کر دیا۔ ہاتھ کی انگلیوں سے لے کر پیر کی انگلیوں تک سب کو عبادت میں مشغول ہونا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا اظہار کرنا ہے۔ تو اس طرح عقل سے لے کر پیروں کے تلوے اور پیروں کی انگلی تک نماز میں سب کا ریپرزنٹیشن ہو گیا، سب کی نمائندگی ہو گئی، سب کی تربیت ہو گئی، سب کی ٹریننگ ہو گئی، جسم کے اعضاء کی ٹریننگ، دل کی ٹریننگ، نفس کی ٹریننگ، روح کی ٹریننگ، عقل کی ٹریننگ، ایک تربیت ہے جامع ترین تربیت۔ اور اس جامع ترین تربیت کے بعد پھر جب بندہ کئی معنی میں اس تربیت کو حاصل کر کے باہر نکلتا ہے تو اس کا اثر سڑک پر، گلی پر، گھر میں، اس کی نماز کے انوار، نماز کی روشنیوں، نماز کے اخلاق، نماز کی تربیت کے ثمرات، نماز کے فوائد اس سے نکلتے ہیں، چھلکتے ہیں، جھلکتے ہیں۔ اس کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں، اس کے معاملات اچھے ہو جاتے ہیں، اس کی زبان صاف ستھری ہو جاتی ہے، اس کی نگاہیں پاک ہو جاتی ہیں، اس کے دل کے جذبات اچھے ہو جاتے ہیں، اس کے دماغ کے خیالات و نظریات اچھے ہو جاتے ہیں، ہاتھ پیر صحیح کام کرنے لگتے ہیں، گمراہی سے بچاؤ ہو جاتا ہے، ہدایت سے کا فیض نصیب ہو جاتا ہے، گھر اچھا ہو جاتا ہے، نمونے جنت بن جاتا ہے، دکان عبادت کا مرکز بن جاتی ہے جہاں اللہ کی اطاعت اور شریعت کی پابندی کی وجہ سے حلال طیب مال ملتا ہے، اور اس حلال طیب سے جب جسم کی بوٹی تیار ہوتی ہے اور گوشت تیار ہوتا ہے تو جسم مبارک، خون مبارک اور جسم کا ایک ایک حصہ مبارک ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کل جسم نبت من سخط فالنار اولی بہ، جو جسم بھی حرام مال سے پلتا ہے، مرتا ہے، دوزخ اس کی زیادہ مستحق ہوتی ہے۔ ایک آدمی ہے جو نماز کے فیضان کو محسوس کر رہا ہے،
نماز کا اثر، نماز کی چھتری اس کے گھر تک پہنچ گئی، اور نماز کا شامیانہ دکان پہ پہنچ گیا، اور نمازی کے سائے میں وہ اپنے کارخانے میں ہر جگہ اللہ کی یاد میں ہے، ہر جگہ اللہ کی بڑائی اس کی زبان سے جاری ہے، اور دل اس سے معمور ہے، ہر جگہ اس کا دل اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، وہ ہر حرام چیز سے بچ رہا ہے، ہر اس چیز سے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، نبی ناراض ہوتے ہیں، آخرت تباہ ہوتی ہے، زندگی کو نقصان پہنچتا ہے، اس سے بچنے میں لگا ہوا ہے، اور ہر خیر کو اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ ایسا بندہ بہت ہی بابرکت ہوتا ہے، بڑا نورانی ہوتا ہے، اور اس کی ربانی نماز، اس کی قرآنی نماز، اس کی نبوی نماز اس کو نئے سانچے میں ڈال دیتی ہے، جس کے اثرات اس کے گھر پر پڑتے ہیں، بیوی بچوں پر پڑتے ہیں، ماں باپ پر پڑتے ہیں، رشتے داروں پر پڑتے ہیں، پڑوسیوں پر پڑتے ہیں، سب یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کی زندگی بدل گئی، یہ بڑا نیک ہو گیا، یہ متقی ہو گیا، یہ صالح ہو گیا، یہ اچھا پڑوسی، یہ اچھا باپ، یہ اچھا بیٹا، یہ اچھا شوہر، یہ اچھی بیوی، ہر فرد نیک و صالح بن جاتا، اور یہ نماز کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، کاش کہ ہم لوگ ایسی نماز پڑھنا سیکھیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ایسی نماز عطا فرما دیجیے جو ہمیں ربانیت کے سانچے میں ڈھال دے، اور قرآن والی ایسی نماز ہو جو تمام فواحش سے، منکرات سے اور برائیوں سے بچا دے، اور ایسی نماز ہو جو رات جنت میں پہنچا دے۔ جب نماز کس طرح کی پڑھی جاتی ہے تو فرمایا گیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، جن کے دل اللہ کے سامنے لرزتے ہیں اور پگھلتے ہیں، اور جن کا دماغ اللہ کی صفات کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، اور جن کا جسم اللہ کی اطاعت کی تربیت حاصل کرتا ہے، ایسے نماز والے یقیناً کامیاب ہوتے ہیں۔ قرآن سند دے رہا، اور جب قرآن سند دے رہا ہے تو کوئی جھوٹلا نہیں، کوئی بھی بیچ میں آ نہیں سکتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے۔ ایسے نماز والوں کو ہم کامیابی عطا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو بھی ایسی نماز عطا فرما دے کہ ہم تیرے نزدیک کامیاب شمار کیے جائیں، اور نماز ہماری تربیت کر دے، ہمارے گھر اچھے ہو جائے، ہمارے اولاد اچھی ہو جائے، گھر کی عورتیں اچھی ہو جائے، ہمارا ماحول پڑوس اچھا ہو جائے، اور نماز ہماری زندگی کو درست کرنے کا ذریعہ بن جائے، اور خبر ہماری اچھی ہو، اور محشر ہمارے لیے اچھا ہو، اور حوض کوثر پہ ہماری میزبانی ہو، اور جنت میں ہمارا داخلہ ہو، اور اعلیٰ علیین میں ہمارا مقام ہو، اور جنت الفردوس میں اپنے اچھوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں ملنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ۔